بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں معاشی عدم استحکام اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد بظاہر کسی اور اضافے کی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن سیاسی استحکام بدستور موجود ہے اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس سیاسی استحکام کا بھی خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور 18ویں ترمیم پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اب تک یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ مزاحمت کے بعد اور اس کو کئی طرح کے ہتھ کنڈوں سے زیر کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد فی الحال یہ ترمیم معرض التوا میں چلی گئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ملتوی نہیں ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان مسلسل رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کس بات پر اتفاق رائے پایا گیا ہے اور یہ دونوں جماعتیں آئندہ کیا کر سکتی ہیں، اور پھر سہیل آفریدی جو اصل میں بھیرو ناتھ آفریدی ہے وہ بار بار پاکستان توڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے اور اس کی بات کو تقویت دینے میں خود ریاست پاکستان کا کتنا حصہ ہے، اور پھر یہ کہ کیا آج امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے مسودے کی تکمیل ہو جائے گی، جس پر عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آج مسودہ مکمل ہو سکتا ہے اور اس مسودے پر پھر مذاکرات اگلے 10 دن میں ہونے کا امکان ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اس دوران پھر اگلے 3 دن میں حملے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں تضادات کیا ہیں، ان امور پر ہم بات کریں گے۔ سارے فہرست آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت اب گھنٹوں کے حساب سے خراب ہو رہی ہے اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی بھی پاکستان کی پوری تاریخ میں یہ ماجرا نہیں ہوا تھا۔ معیشت خراب ہوتی تھی، 1 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ معیشت کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی، وہ فی گھنٹہ کے حساب سے ابتری ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا ذکر میں یہ کر دوں کہ اس وقت پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد، یعنی آج سے 4 سال پہلے 22 میں، اب 2022 میں ان کی حکومت آئی تھی، بیچ میں کچھ عرصہ نگران حکومت رہی، لیکن وہ سب کے علم میں ہے کہ وہ شہباز شریف ہی کے زیر سایہ تھی اور دراصل الیکشن کے بعد جو حکومت بنی وہ اسی شہباز حکومت کا تسلسل تھی جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد 1.5 سال کے عرصے کے لیے بنی تھی، اور اس عرصہ میں جتنے قرضے لیے گئے ہیں وہ اس سے پہلے پاکستان بننے سے لے کر تب تک جتنے بھی قرضے لیے گئے ان کی مجموعی مالیت سے بھی زیادہ قرضے لیے جا چکے ہیں، اور جبکہ ساتھ ہی اس وقت حکومت کے پاس عوام سے جو چھینی گئی رقوم ہے ان کی مالیت کا کوئی اندازہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف 2 چیزوں کے اعداد و شمار اخبارات میں آئے ہیں، مثلا یہ کہ صرف 3 برس کے دوران بجلی کی قیمت میں جو غیر معمولی اضافے کیے گئے اور فالتو رقم لی گئی ان کی مالیت 19 کھرب روپے بنتی ہے، 19 کھرب روپے بنتی ہے، اور اس حالیہ سال میں 9 مہینوں کے دوران تیل پر جو لیوی وغیرہ لگائی گئی اور جو ٹیکس لگائے گئے ان سے 12 کھرب روپے حکومت نے عوام کی جیبوں سے نکلوائے، یعنی کہ ہتھیائے۔ اس رفتار سے یہ رقم نکالی جا رہی ہے، اور پھر بجلی کے بلوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبی لسٹ ملتی ہے، فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس، اور پچھلے مہینے اس فہرست میں ایک اور ٹیکس کا اضافہ ہوا، اسے اور تو کوئی نام نہیں دیا گیا، 9 روپے فی یونٹ یہ ٹیکس عائد کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا اضافی ٹیکس۔ اب اضافی ٹیکس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈاکو ٹیکس ہے، تو یہ ڈاکو ٹیکس تو جتنے بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں بجلی کے بلوں پر وہ سارے کے سارے ہی ڈاکو ٹیکس ہیں، تو اس کو کیا نام دیا جائے اس بے نام ٹیکس کو؟ تو اس حد تک حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے، اور خاص طور پر پنجاب تو اس کی وجہ سے خودکشیوں کا صوبہ بن گیا ہے۔ آپ اخبارات دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی سنگل کالم خبر ملے گی، 4 خودکشیاں، 5 خودکشیاں، 6 خودکشیاں، اور عموماً یہ ساری کی ساری پنجاب میں ہوتی ہے، یعنی کہ پنجاب میں غربت کی شرح دوسرے علاقوں سے بڑھ گئی ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحبہ اور ان کی بھتیجی صاحبہ کا خصوصی کرم ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن حالات دوسرے صوبوں کے بھی اچھے نہیں ہیں۔ سندھ میں بھی بہت زیادہ غربت بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر کراچی
اس بری حالت کو پہنچ گیا ہے کہ وہاں اسے وفاقی حکومت بھی مار رہی ہے اور صوبائی حکومت بھی اسے مار رہی ہے، کیونکہ صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو وہ عوام ووٹ نہیں دیں گے، وہ دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیں گے، تو وہ کراچی سے جو پرانا ایک تعصب ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا، وہ ان دنوں ہمیں جلوہ گر نظر آ رہا ہے۔ اور کراچی کے عوام اس وقت اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا لاوا پھوٹ سکتا ہے، تو کیا ہمارے ادارے اس لاوے کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی رہیں گے، جن سے پختونخوا اور بلوچستان کے حالات نہیں سنبھالے جا رہے؟ اور جتنی بھی انہوں نے کوشش کی ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں، کیونکہ دہشت گردی میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ کمی آنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ٹھہراؤ بھی نہیں آیا، بلکہ الٹا خاص طور پر پختونخوا میں دہشت گردی پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہاں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا ذکر میں آفریدی کے ذکر کے ساتھ کروں گا۔ اس پروپیگنڈے میں بھی پاکستانی حکومت ناکام جا رہی ہے، اور اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اس وقت کی معاشی صورتحال ہے، اور اس معاشی صورتحال پر ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، اعداد و شمار ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جعلی اعداد و شمار نکال کر لوگ بحث کرتے ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم جو صدر آصف زرداری کی دور حکومت میں مسلم لیگ کے تعاون سے ہوئی تھی، جس کے تحت صوبوں کو ان کا حصہ دیا گیا تھا، اس ترمیم کی وجہ سے پاکستان کی وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچا، اس لیے صوبوں کو اپنا حصہ کاٹ کر وفاقی حکومت کو دینا پڑے گا۔ یہ جھوٹ ہے وہ جو بولا جا رہا ہے۔ تو اس جھوٹ کی حقیقت کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا عرصہ حکمرانی مکمل کیا، اور اس دوران تھوڑے بہت ترقیاتی کام بھی کرائے، اور کبھی کسی طرف سے، نہ کسی حکومتی رہنما یا وزیر کی طرف سے، نہ کسی اخبار نویس کی طرف سے، نہ کسی معاشی ماہر کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے آئی کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وفاق کے کام رک گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت آئی، 4 سال میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، انہوں نے حکومت کی، پھر یہ بیچ میں ان کو بجو باجوہ پڑ گیا، راحیل شریف پڑ گیا، اور جو بھی قصہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان 4 برسوں میں میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان میں بے مثال ترقیاتی کام کرائے، کئی موٹر ویز مکمل کی، وہ ایبٹ آباد والی موٹر وے آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لیں، اور پھر سیال کوٹ والی موٹر وے دیکھ لیں، پھر ملتان سے سکھر تک موٹر وے بنائی۔ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے 4 سال کے دور میں مکمل کرائے، اور کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ وفاق کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو نواز شریف صاحب نے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیے، جن کا اشیر بعد کے برسوں میں ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا؟ بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک دھیلے کا کام بھی نہیں ہو رہا، تو وفاقی حکومت کے پاس پیسوں کی قلت کہاں آ گئی؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، پھر عمران خان کو لایا گیا۔ وہ تو لوٹ مار کا دور تھا، لیکن کسی اخبار میں، کسی تبصرہ نگار نے، کسی اقتصادی ماہر نے، کسی حکومتی وزیر نے، یا کسی اور ریٹائرڈ بزرگوار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے صوبے پیسوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آتے ہی یہ انکشافات ہونا شروع ہو گئے کہ وفاق کے پاس تو پیسے نہیں ہیں؟ وفاق کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کتنے قرضے لیے گئے وہ بھی میں نے ذکر کیا، اور کتنی رقم عوام سے ڈکیتی کی وارداتوں کے ذریعے اس وفاقی حکومت نے نکالی۔ پٹرول کی مد میں اور تیل کی مد میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اچھے خاصے سفید پوش گھرانے اب ایک وقت کی روٹی سالن سے کھاتے ہیں، اور ایک وقت کی روٹی پانی اور مرچوں کی چٹنی سے کھاتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی کرامات ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر دراصل ایلیٹ کلاس کی کچھ مانگیں ہیں، ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کیا جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ کی بدترین ظالمانہ کارروائی میں اسلام آباد کے 3 لاکھ شہریوں کا معاشی قتل عام کیا گیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ جسمانی قتل عام کے قریب والا قتل عام تھا، کیونکہ وہ بے روزگار ہیں، ان کے گھروں ان کے سر پر اب کوئی چھت نہیں رہی، وہ رل گئے ہیں،
اور انہیں زندہ رہنے کا کوئی آسرا نظر نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور 3 لاکھ افراد کے اس معاشی قتل عام کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہاں کچھ امیر کبیر کلاس کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے کچھ منصوبے بنائے جانے ہیں، کوئی ریزارٹس بنائی جانی ہیں، کوئی 5 اسٹار بلکہ 5.5 اسٹار ہوٹل بنائے جانے ہیں، فارم ہاؤس بنیں گے، عیاشی کے اڈے بنیں گے، کلب بنیں گے، اور اس طرح کا ایک سلطنت شداد کا ایک جنت والا ماڈل اس علاقے میں بنایا جائے گا۔ 3 لاکھ لوگوں کو معاشی طور پر قتل کرنے کے بعد اب یہی کام پورے ملک میں بھی ہونے والا ہے اس ترمیم کے ذریعے، لیکن پیپلز پارٹی نے شدید مزاحمت کر کے ان کو دباؤ میں ڈالنے، بلیک میل کرنے، مقدمات چلانے اور طرح طرح کی کارروائیاں کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ زرداری صاحب بھی ڈٹ گئے، بلاول صاحب بھی ڈٹ گئے، سندھ کی پیپلز پارٹی بھی ڈٹ گئی، جس کی وجہ سے یہ ترمیم کا فیصلہ شہباز شریف صاحب نے پھر واپس لے لیا کہ ابھی ترمیم نہیں کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی مقبول پارٹی نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد بن جائے تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے، لیکن اگر 28ویں ترمیم لائی گئی، جب بھی کبھی لائی گئی الیکشن سے پہلے کسی بھی وقت، اور اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ اسے منظور کرایا جانا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے خلاف عوامی سطح پر آ گئی، تو پیپلز پارٹی عام الیکشن سویپ کر جائے گی۔ جتنی سیٹیں اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں ان سے کہیں زیادہ سیٹیں اسے مل جائیں گی، اور سندھ کے جتنے بھی عناصر ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، چاہے وہ قوم پرست عناصر ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے، سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ایک ناقابل شکست قسم کی پارٹی بن جائے گی۔ اور دوسرے معنوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سیاست کرنے والی جماعتیں جو صوبائی مفادات سے اونچا اٹھ کر ملکی مفادات کا سوچتی ہیں، ان کو سندھ کے الیکشن میں 0 ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ یہ بات ایسی ہے کہ آپ اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی الیکشن ہوئے، الا یہ کہ کوئی معاملہ جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح کنور دلشاد جیسے تلنگے ٹی وی پر چھوڑ دیے گئے ہیں انارکی پھیلانے کے لیے، انتشار اور بے یقینی پھیلانے کے لیے، معاشی بحران کو بڑھانے کے لیے، تو اس صورت میں اگر کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ اور بات ہے، ادروائز پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس خطرے کو مولانا فضل الرحمان نے بھی بھانپ لیا، اور ان کے جو پیپلز پارٹی سے مسلسل رابطے ہوئے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے پیپلز پارٹی سے کہا ہے، بلکہ میں یہ بتا دوں کہ دونوں پارٹیوں میں اتفاق ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور یہ بات بہت سارے سمجھدار ٹھنڈے مزاج کے لوگ، ماضی میں آئینی اور قانونی ماہرین، ایسے لوگ جو پبلسٹی اسٹنٹ نہیں کرتے، سنجیدہ بات کرتے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کا آئین اس مرتبہ ختم کیا گیا، اسے توڑا گیا، تو پھر دوسرا آئین پاکستان کے نصیب میں نہیں ہوگا، کسی اور آئین پر اتفاق رائے نہیں ہوگا، بلکہ ایک ڈس انٹیگریشن کی طرف مسئلہ جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے، خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایک ایسی صورتحال والا ملک ہے جہاں کچھ خطرات ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، تو ان کی وضاحت ضروری نہیں، لیکن ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان ایک سوچ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کی اقتصادی چیرہ دستی کا شکار ہیں، اور ہندوؤں کی اقتصادی چیرہ دستی سے نجات کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ دیا جائے۔ اگرچہ انگریز نے اس مطالبے کو مانا، اور لیکن اس میں انصاف نہیں کیا گیا، پاکستان کو بہت سارے رقبوں سے محروم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان بنا، تو اب اس جو معاشی مفادات ہے، جو معاشی ظلم تھا ہندوؤں کا، وہی معاشی ظلم پہلے سے کہیں زیادہ گنا بڑھ کر
پاکستان کی ایلیٹ کی ملکیت قرار پایا ہے اور پاکستان کے عوام پھر سے اس دور میں چلے گئے ہیں جہاں انہیں روٹی کھانے کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ نے آئین کو بچانا ہے تو آصف زرداری صاحب ایوان صدر میں رہ کر آئین کو نہیں بچا سکتے، ان کو ایوان صدر چھوڑنا ہوگا، یعنی صدارت سے استعفیٰ دینا ہوگا اور میدان میں آنا ہوگا۔ اچھا، میں جج نہیں کر سکا کہ ایوان صدر سے باہر آ کر زرداری کون سا زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کئی چیزوں کو بریک لگا سکتے ہیں، باہر آ کر تو ان کی حیثیت ایک سیاستدان کی ہو جائے گی۔ ہاں، اس بات سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ڈٹ گئی، اور وہ ڈٹے گی، کیونکہ یہ بہت ہی ایک تاریخی ریکارڈ والی بات ہے کہ سندھ کے صوبے کے حقوق پر پیپلز پارٹی نے اگر ذرا بھی کمپرومائز کیا تو اس کی سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب ان دونوں پارٹیوں میں مسلسل مذاکرات، مسلسل رابطے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ کیا یہ دو سیاسی جماعتیں آئین کو بچانے کے لیے کامیاب تحریک چلا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے چلا سکتی ہیں، کم سے کم وہ اس حد تک کامیاب ہوں گی کہ آئین کو توڑنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں، کیونکہ سندھ کے بغیر 2/3 اکثریت اسمبلی میں نہیں مل سکتی، اور پھر یہ ہے کہ پختونخوا کے بھی بہت سارے ارکان اسمبلی وہ بھی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ بلوچستان سے بھی کچھ لوگ، اگرچہ وہاں بکاؤ مال سارا برسر کردار ہے، یعنی بلوچ قوم کا جتنا بھی بے ضمیر اور ضمیر فروش ٹولہ ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں متحد ہے، اور وطن فروشی کسی بھی کم سے کم قیمت میں بھی وہ وطن فروشی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، لیکن پھر بھی بلوچستان سے کچھ لوگ قرارداد کی اس آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ پنجاب سے بھی ایک طبقہ ارکان اسمبلی کا اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دے۔ اس ترمیم کو کامیاب کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوگا اس میں الیکشن سرے سے کرائے ہی نہ جائیں، بلکہ الیکشن کمیشنر کو یہ ہدایت کی جائے کہ بھئی آپ نے یہ لسٹ ہے، ان افراد کو ارکان اسمبلی ڈکلیئر کر دینا ہے ووٹیں کے بغیر ہی۔ یہ ایک میں مزاحیہ رنگ میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کھچڑی کہاں تک جائے گی؟ ان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی مل سکتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ایوان میں اس کا کوئی رکن نہیں۔ پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور وفاق، کسی بھی جگہ اس کا کوئی بھی رکن ایوان کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ ایک اسٹریٹ فورس کے طور پر ان کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن ایوان کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی رحم جاگ جائے اور پھر وہ اس ترمیم سے باز آ جائیں۔ اچھا، اب آفریدی والی بات، بھیرو ناتھ آفریدی نے پرسوں پھر وہ دھرنا کیا اور پولیس افسر سے الجھ پڑا کہ جناب تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو۔ تو یہ جو پاکستان توڑنے والی بات ہے، یہ جو بھیرو ناتھ ہے، یہ اس سے پہلے کچھ 100 مرتبہ کر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، SHO سے جھگڑا ہو، اسلام آباد کی انتظامیہ سے جھگڑا ہو، کور کمانڈر سے جھگڑا ہو، جس سے بھی جھگڑا ہو، یہ پاکستان توڑنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا تعلق PTI سے ہے، عمران خان سے ہے، اور یہ پاکستان کو توڑنا ان کا ایجنڈا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں پاکستان کے خلاف نفرت کی مہم تیز ہو گئی ہے، اور اس کو افغانستان کا میڈیا پاکستان میں ہونے والے ہر واقعے کو پاکستان کے خلاف اور پشتون قوم پرستی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور جب بھی فوجی آپریشن میں کسی جگہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، یعنی کچھ بے گناہ غیر متعلق لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، تو اس واقعے کو پھر افغان ٹی وی، افغان جتنے بھی چینل ہیں، جتنے بھی ان کے میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، جتنے بھی مورچے ہیں، سب پر ایک عدیم النظیر قسم کی مہم چلتی ہے، اور پشتونوں کو، دونوں طرف کے پشتونوں کو پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات لمحہ فکریہ ہے
کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج کے جو واقعات اگرچہ یہ زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، ان کو زیرو پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پروپیگنڈا نہ ہو سکے اور وفاق پاکستان جو ہے وہ اس افغانستان کے پختونخوا کے دہشت گردی کے ایشو کو کوئی اہمیت دے ہی نہیں رہا، اور اب تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں وفاق والوں نے کہ اچھا جو کرنا کرو بھائی، ہم تو اپنے جہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ صورتحال افغانستان کے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے۔ اچھا، آخر میں ذکر امریکہ ایران مذاکرات کا۔ صدر ٹرمپ کے دو طرح کے بیانات آتے ہیں، ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ ایران بس سمجھوتہ کرنے ہی والا ہے، اور دوسرا بیان ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سمجھوتہ نہ کیا تو جنگ ہوگی۔ تازہ بیان انہوں نے جو دیا ہے، تازہ گفتگو جو ان کے سامنے آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگلے 4 دن میں ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی ایسی اطلاع آ رہی ہے، لیکن عرب میڈیا خصوصاً جو عربیہ ٹی وی ہے اس کی ویب سائٹ پر جو خبریں آئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بریک تھرو ہوا ہے، اور اس طرح ہوا ہے کہ مسودہ، یعنی جس مسودے پر پھر باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے گا وہ تقریباً تیار ہے اور آج وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اگر یہ درست نکلتی ہے تو دیکھتے ہیں آج شام تک یہ مسودہ سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کے دوروں اور ایران سے رابطوں کے عمل میں جو اچانک تیزی آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ مسودہ اب اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آج تیار ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی عربیہ کی یہ اطلاع بھی ہے، جس سورس سے اس نے باقی اطلاعات دی ہیں اسی سورس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حج کے اگلے دن پاکستان میں مذاکرات ہوں گے۔ تو چند دنوں کے بعد اسلام آباد میں فیصلہ کن مذاکرات ہوں گے۔ یہ عرب نیوز نے ذرائع کے حوالے سے دی ہے یہ خبر، اور اگرچہ ڈیفینیٹ انداز میں نہیں دی، لیکن سٹائل ایسا ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے عربیہ کے مطابق کہ حج کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہو۔ لیکن اس دوران اسرائیل کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگی طاقت کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے، یعنی اگلے 2-3 دن ان کے حساب سے نازک ہو سکتے ہیں، فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے کہ اگر اس مرتبہ حملہ ہوا تو ہم میدان جنگ بہت دور دور تک پھیلا دیں گے۔ اب دور دور تک پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا لیبیا، مراکش اور الجزائر تک حملے ہوں گے؟ کیا ترکی پر حملے ہوں گے؟ کیا بنگلہ دیش پر بھی حملے ہوں گے؟ کیونکہ جتنے خلیج کے ممالک ہیں وہ تو پہلے ہی حملوں کے دائرے میں شامل ہیں۔ تو دائرہ پھیلانے کا مطلب دوسرے یعنی رقبہ پھیلانا ہے۔ افریقہ میں بھی حملے ہوں گے، کہاں حملے ہوں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایران یہ ایک کھوکھلی دھمکی دے رہا ہے۔ ہاں، اس میں وزن ہے کہ خلیجی ممالک میں جن پر وہ پہلے بھی حملے کرتا رہا ہے، ان ممالک پر حملوں کی تعداد میں اور شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایران کر سکتا ہے، اور دیکھیے وہ ان ملکوں کے ساتھ اب کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں کل حملہ کرنے والا تھا، لیکن پھر خلیجی ممالک کی طرف سے، قطر، سعودی عرب کی طرف سے درخواست آئی تو میں نے حملہ روک دیا۔ تو اس درخواست کے متن سامنے آئے ہیں، اور اس متن میں یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان ملکوں نے ٹرمپ سے کہا کہ اگر اس بار آپ نے ایران پر حملہ کیا تو ہمیں اس کی پہلے سے زیادہ قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔